بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بردہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامہ امۃ مرحومہ عذابها بأیدیها اذا کان یوم القیامہ دفع الى کل رجل منہم رجل من اہل الذمہ او من اہل الشرک فیقال ھذا فداؤک من النار۔ یہ روایت مسند عبد سے لی گئی ہے، رقم ہے 545۔ ابو بردہ اپنے والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی، یعنی کون؟ بنی اسماعیل اور اسی طرح سے عرب کے یہود و نصارہ جن میں رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ یہ امت کا لفظ ہمارے ہاں تو اب اس امت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ہر گروہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے زمانے کے بنی اسماعیل اور یہود و نصارہ کے لیے استعمال کیا ہے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کیا۔ یعنی باقی دنیا کے لیے تو اب اللہ کے پیغمبر کا پیغام ہم مسلمانوں کو پہنچانا ہے، قرآن مجید لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب آپ کے پیروکاروں پر ہے، لیکن اس وقت جن لوگوں پر آپ نے براہ راست اتمام حجت کیا، دعوت پہنچائی، ان کے اشکالات رفع کیے، ان کے درمیان زندگی بسر کی، ان کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی وہ امت ہے کہ اس پر بڑی رحمت ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے، تو جن امتوں کی طرف اللہ کے رسول آئے ان کی سرگزشت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کے صحیفوں میں بھی یہ سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو وہاں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ بستیوں کو الٹ دیتے ہیں اور عذاب کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں وہ ہلا دینے والی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان پر بڑی رحمت ہوئی ہے، عذابھا بأیدیھا، ان پر بھی عذاب تو آئے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب وہ اپنا رسول بھیج دیتا ہے تو پھر اس کے منکرین کو دنیا ہی میں سزا بھی دیتا ہے۔ تو یہ تو ہونا ہے، یہ ان کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ قمر میں بیان ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے نوح کی قوم کے ساتھ یہ کیا، ہم نے ہود کی قوم کے ساتھ یہ کیا، صالح کی قوم کے ساتھ یہ کیا، شعیب کی قوم کے ساتھ یہ کیا۔ موسیٰ جب فرعون کی طرف بھیجے گئے تو فرعون اور اس کے آل کے ساتھ یہ کیا۔ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، یعنی قریش کو خطاب کر کے، رسول اللہ کی قوم کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم میں سے جو منکرین ہوں گے تو کیا خیال ہے کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا قانون ہوگا؟ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی ہے، اللہ کی اس پر یہ رحمت ہوئی ہے کہ اس پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا۔ یعنی آسمان کا عذاب نہیں ٹوٹ پڑے گا، وہ ظاہر ہے کہ بڑی سخت چیز ہوتی ہے، تو ان کے لیے مہلت پر مہلت بھی ہوگی اور عذاب بھی ہمارے ہاتھوں سے آئے گا۔ یہی وہ مضمون ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید میں دیکھا ہے، جہاں صحابہ کرام کی زبان سے یہ کہلایا گیا ہے کہ دو ہی صورتیں ہوں گی اس آخری مرحلے میں، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنا عذاب نازل کرے گا جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اور دوسری صورت کیا ہے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوئی ہے تم پر کہ تمہارے لیے عذاب کا معاملہ تمہارے ہی ہاتھوں میں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہی میں سے وہ لوگ یہ تھے مسلمان ہوئے، انہی کے بھائی، انہی کے بیٹے، انہی کے دوست احباب۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہی کے ہاتھوں سے آئے گا۔ اذا کانا یوم القیامہ، اب یہ بڑی دلچسپ چیز ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اذا کانا یوم القیامہ، پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی اللہ کیا کریں گے؟ دفع الی کل رجل منہم رجل من اہل الذمہ او من اہل الشرک۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی
ان میں سے اہل ذمہ کو بھی کھڑا کر لیا جائے گا۔ اہل ذمہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، وہ اور ہے، اور مشرکین کے لیے اور۔ تو فرمایا کہ وہاں بھی ان کے اہل ذمہ یا اہل شرک، یعنی خواہ وہ مشرکین ہیں یا یہود و نصارہ ہیں، جو اس وقت جزیرہ نما عرب میں ہیں، ان کے بارے میں حضور بیان فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ہر شخص کو انہی میں سے کسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی یہ ہوا تھا کہ ہم نے ان کو تمہارے حوالے کر دیا تھا کہ ان کے جرائم کی سزا دو، یہاں بھی اب یہ تمہارے ہی حوالے ہیں، یعنی اب ان کا معاملہ بھی صحابہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ، اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت پیغمبر کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ذمہ داری تم پر ڈالی جا رہی ہے کہ تم اب عذاب کا ذریعہ بنو گے، اس سے انکار کر دو گے کسی کمزوری کی وجہ سے، تو جو عذاب ان پر آنا ہے تم پر آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے، یعنی وہاں پر بھی گویا ان کے خلاف اقدام سے تم بچے تھے، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو غیر معمولی معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ، وہ قرآن میں کس طرح سے بیان ہوا ہے اور حدیثوں میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں آگے بھی کچھ روایات آئیں گی جن سے وہ تصویر بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیا معاملہ ہوا۔ یہ جس قانون پر مبنی ہے، میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اتمام حجت کا قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق جو معاملات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کو اس کی جگہ پر ان کے لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر وہ وہاں سمجھ لیے جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن جس طرح ہمارے ہاں بعض گروہوں نے ان کو عام کر لیا اور اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ متعلق کیا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ بڑا فساد پیدا ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے فہم کے لیے یہ بڑی شاہ کلید ہے، تاکہ معلوم رہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس معاملے کو واضح کرنے میں، اور یہ واضح کرنا، اس کو بتانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس قانون کا صحیح ادراک نہ ہو تو پھر دنیا میں مسلمانوں کے ذریعے سے وہ فسادات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہم داعش کی صورت میں اور بعض دوسری تنظیموں کی صورت میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، یا مستقبل میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کیا لوگ وجود میں آ جائیں اور لوگوں کے لیے کیا فتنے پیدا کر دیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس پورے قانون کو بہت تفصیل سے سمجھ لیا جائے، اس کے نتائج، عواقب، یہ کیا قانون ہے، کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کیسے روبہ عمل ہوا، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ تو حدیث کا یہ باب بھی ہم اسی چیز کو سامنے رکھ کے شروع کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔